السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ جو زہد و تقوی کی مثال ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان دیندار، پرہیزگار، متقی، صاحب زہد اپنی نوجوانی کے عالم میں کہیں سے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نہر پڑی اور نہر کے اوپر بہتا ہوا ایک سیب جا رہا تھا۔ اس نوجوان کی نظر سیب پر پڑی اور اس نے سیب اٹھا کر کھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دل میں خیال آیا، احساس زہد و تقوی بیدار ہوا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر میں نے جو سیب کھایا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی کا ہوگا، اور میں نے چونکہ بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لیا ہے تو اب اس کے مالک سے اجازت لینا میرے لیے ضروری ہو گیا، یا اس کی قیمت ادا کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان اس نہر کے کنارے کنارے جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس جانب چل پڑا۔ بہت آگے جا کر دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ سیب جو میں نے کھایا تھا اسی باغ کا گرا ہوا ہے۔ سیب کے باغ کے مالک کو تلاش کیا اور اپنا حال سنایا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے اور میں اس کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سیب کے باغ کا مالک وہ بھی بڑا دیندار، پرہیزگار، متقی اور پارسا تھا۔ اس نے جب اس نوجوان کے زہد و تقوی کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ صرف ایک سیب کے لیے جو نہر میں گر گیا تھا یہ نوجوان مجھ تک آ پہنچا ہے اور اس سیب کا معاوضہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دیندار، متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سیب کے باغ کے مالک کا نام سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور جس نوجوان نے سیب کھایا تھا اس نوجوان کا نام سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ جب سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کھائے ہوئے سیب کا بدلہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا شرط ہے آپ کی جو بھی شرط ہو میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے جو آپ کا سیب کھایا ہے اس کا بدلہ ادا ہو جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیب کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے، اس سیب کی اجرت ادا کرنے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور گونگی ہے اور پاؤں سے لنجی ہے اور کانوں سے بہری ہے۔ یہ چار عیوب بتائے کہ میری ایک بیٹی ہے جو بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے اور لنجی بھی ہے، اس بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہو۔ یہ سن کر بھی سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی بالکل کمزور نہیں ہوا، وہ فوراً تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہے، میں آپ کی شرط منظور کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے فرما دیا، نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جب سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ عروسی میں گئے تو دیکھا ایک حسین خوبصورت نوجوان لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میں کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا ہوں، یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے۔ دوڑ کر پیچھے کی جانب آئے اور پھر جا کر عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضور، میں جس کمرے میں گیا تھا وہاں تو اس شکل و صورت کی میری زوجہ مجھے نظر نہیں آئی، آپ کی بیٹی اس شکل و صورت کی مجھے نظر نہیں آئی،
جو آپ نے فرمایا تھا۔ سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خوش نصیب نوجوان، وہی میری بیٹی ہے جسے تم نے حجرے میں دیکھا ہے، اور وہ بالکل صحیح سالم ہے، اس کے پاؤں بھی ہیں، وہ کانوں سے سن بھی سکتی ہے، وہ بول بھی سکتی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی ہے۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کوئی نازیبا لفظ نہیں سنا ہے۔ میں نے اسے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، اس کی نظر آج تک کسی غلط جگہ پر نہیں پڑی ہے۔ اور میں نے اسے گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان سے کوئی بات آج تک خلاف شرع نہیں نکلی ہے۔ اور میں نے اسے پیر سے لونجی اس لیے کہا تھا کہ اس کے قدم آج تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ چنانچہ سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نیک سیرت اور پاک باز بیٹی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد جو بچہ ہوا ان کا، وہ بچہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا، اور اسے ہم اور آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ کے تقوی اور جن کے ماں باپ کی پرہیزگاری اور جن کے ماں باپ کی اطاعت شعاری کا معاملہ یہ ہو، جو اللہ سے اس قدر ڈرنے والے ہوں، ان کی اولاد واقعتاً ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں کہ ہر وقت دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضامندی نفس کی رضامندی سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم نے نفس کو راضی کر لیا اور اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ ہمارے لیے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ بات، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کہی جائے، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنا جائے۔ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ ایسی جگہوں سے ہم بچ کر رہیں جہاں گانے باجے کی آواز آتی ہے، ان جگہوں سے دور ہٹ کر رہیں۔ اور اگر ہمارا بازاروں سے گزرنا ہو رہا ہے، ایسے راستوں سے گزرنا ہو رہا ہے جہاں ہم اپنے کانوں کو بند نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیزی کے ساتھ ایسی جگہوں سے گزر جائے جہاں غلط آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، ہماری زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکل جائے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اسی طرح سے ہمارے قدم کسی غلط طرف نہ بڑھیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔